نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ اعلیٰ کی اگلی 6 آیات، ان کا ترجمہ اور تفسیر دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے یقیناً وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور اس کو بھی جو پوشیدہ ہے۔ الا ما شاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے شعور دلایا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام اس کی مشیت کے بغیر نہیں، ہر چیز اس کی تقدیر کے فیصلوں سے بندھی ہوئی ہے اور ہر مخلوق اس کو فالو کر رہی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہوگا، اس کی مصلحت ہوگی تو وہ کچھ بھلا دے گا۔ یقیناً وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے، انہو یقیناً وہ یعلم وہ علم رکھتا ہے، الجہر وما یخفی جو چیز ظاہر ہے اور پوشیدہ ہے وہ اس کا کامل طور پر مکمل طور پر علم رکھتا ہے کہ اس کے بندوں کے لیے کیا چیز نفع مند ہے، اس لیے وہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، اس کو چاہتا ہے بندوں کے لیے مقرر کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شبہ نہ کیا جائے کہ جو آیات ایک مرتبہ نازل کر دی گئی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ جلد ہی ہم آپ کو پڑھا دیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں، تو اللہ اگر کوئی آیت منسوخ کرنا چاہے یا اس کے بدلے اس سے بہتر آیت لے کر آنا چاہے تو وہ اس بات پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ماضی، حال اور مستقبل بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کو آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان راستے کی بات کی ہے۔ رب العزت کا قرآن میں وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ نیکی کے جتنے بھی کام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ پر آسان کر دیں گے، نہ ان میں کوئی ٹیڑھ ہوگی اور نہ ہی وہ ایسے ہوں گے کہ ناقابل عمل ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے دین اور شریعت کو آسان بنا دیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یقیناً دین آسان ہے، اور جو دین میں بے جا سختی کرتا ہے تو دین اس پر غالب آ جاتا ہے۔ بس تم سیدھے راستے پر رہو اور میانہ روی اختیار کرو اور اپنے رب کی طرف سے ملنے والے اجر پر خوش ہو جاؤ، اور صبح شام اور رات کے کچھ حصے میں عبادت حاصل کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ آسان راستے کی سہولت دینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی وحی کو آپ کے لیے یاد کرنا آسان کر دیں گے، ہم خود آپ کو حفظ کروا دیں گے، آسان طریقے کی طرف آپ کی رہنمائی فرمائیں گے، خیر والے کام، بھلائی والے کام آپ کے لیے آسان کر دیں گے، آپ کی شریعت کو آسان کر دیں گے، بہت آسان ہوگی، تنگی نہیں ہوگی اور میانہ روی والی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، آپ کی امت کے لیے جتنے بھی جنت میں جانے والے عمل ہیں وہ سارے آسان کر دیے جائیں گے۔ اور وہی آسان کیسے ہوئی، اس کو یاد کرنا جو اللہ نے سینے میں محفوظ کر دی، اور عمل کرنا آپ صلوات والسلام کے لیے آسان بنا دیا گیا۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو آپ نصیحت کیجئے، فذکر تو پھر نصیحت کیجئے اس قرآن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرائیے۔ لیکن نفع کون پائے گا اس نصیحت سے؟ فإن نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت فائدہ دیتی ہو، اگر نصیحت کسی کو فائدہ دے تو آپ اس خیر والے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کیجئے، انہیں دین کی اور شریعت کی ہدایت دیجئے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مومنوں کے لیے نصیحت اور کافروں کے لیے حجت ہے۔ تو فذکر تو پھر جو شریعت اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے، اللہ کی اس قرآن کے ذریعے سے، ان آیات کے ذریعے سے آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے، قابل قبول اور سنی جانے والی نصیحت جس سے پورا مقصد حاصل ہو۔ اگر نصیحت فائدہ نہ دے تو یعنی جس کو نصیحت کی گئی ہے وہ اپنے شر میں، اپنے بغض میں، حسد میں وہ بڑھا ہوا ہے، تو پھر اس کی بھلائی اس سے کم ہو جائے گی، پھر آپ اس کو نصیحت نہ کریں۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ لوگوں سے ایسی بات کرو جسے وہ سمجھ سکتے ہوں،
کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ یعنی لوگ اپنی مسل کی رسیوں سے جو لٹکے ہوئے ہیں، فرقہ واریت سے جو لٹکے ہوئے ہیں، وہ قرآن کی بات کو ماننے پر راضی نہیں ہوتے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جب آپ لوگوں سے ایسی حدیثیں بیان کریں جو ان کی عقل میں نہ آئیں تو بعض لوگوں میں فتنہ ہوگا، یعنی وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے ہر شخص کے ساتھ اس کی عقل کی حساب سے، اس کی عقل کے موافق بات کریں۔ آپ جب دیکھیں کہ لوگوں کو آپ کی نصیحت فائدہ دے رہی ہے اور وہ نصیحت سن رہے ہیں توجہ کے ساتھ، تو آپ ضرور نصیحت کریے، ان کو وہ نصیحت فائدہ دے گی۔ اگر وہ مخالفت اترائیں اور اجتناب کریں، کیونکہ جو ڈرتا نہیں اس کے لیے تو واعظ و نصیحت کو کوئی فائدہ نہیں۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا، یعنی وہ تو نافرمانوں میں سے ہو گیا، تو نافرمانوں کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، دعوت اور تبلیغ کا وہ الگ بات ہے، حق بات کو پہچاننا وہ الگ بات ہے۔ تو رسول اللہ کو نصیحت کرنے کے لیے اللہ نے ہدایت دی ہے کہ آپ نصیحت وہاں کریں جہاں نصیحت فائدہ دے رہی ہو، جہاں لوگ آپ کی بات کو مان رہے ہوں، توجہ سے سن رہے ہوں، تو نصیحت وہیں فائدہ دیتی ہے۔ سیذکر من یخشی، اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر کیا ہے۔ سیذکر، جلد ہی وہ شخص نصیحت قبول کر لے گا۔ من یخشی، جو ڈرتا ہے، یعنی کون نصیحت قبول کرے گا؟ جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، قیامت کے دن کی جواب دہی سے ڈرتا ہے، وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، وہ اللہ کی پہچان رکھتا ہے۔ اللہ کا خوف اور اس کے اعمال کی جزا اور سزا دینے پر اس کی قدرت کا علم، اس کو بندے کو علم ہے کہ میرا رب مجھے اس کی جزا اور سزا دینے والا ہے، تو پھر وہ ان کاموں سے باز رہنے کا سوچتا بھی ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، جس سے اللہ نے ناپسند فرمایا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ بھلائی کے کام کرے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو اللہ کو راضی کرنے والے کام ہوں وہ کرے۔ تو نصیحت کی جائے تو دو طرح کے لوگ دو طرح کے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جو قرآن کی نصیحت کو توجہ سے سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، اور دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں وہ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جو اپنے رب کی نصیحت کو نہیں سنتے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور بدبخت تو اس سے علیحدہ ہی رہے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کون ہے وہ بدبخت؟ جو نصیحت سے کتراتے ہیں۔ بدبخت ہوگا تو وہ جہنمی ہوگا نا، تو وہ جہنم میں جانے والے ہیں جہاں نہ سکون کی زندگی ہوگی اور نہ موت ہوگی، بلکہ وہاں پر دائمی عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ۔ وہ ایسی جگہ پر جانا چاہتا ہے جو قرآن پڑھنا نہیں چاہتا، جو قرآن کی نصیحت سننا نہیں چاہتا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنا نہیں چاہتا، تو وہ کہاں داخل کیا جائے گا؟ الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، نار اللہ الموقدہ، یہ بھڑکائی ہوئی کس نے ہے؟ اللہ نے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تی تطالع علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور یقیناً وہ ان پر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، اونچے اونچے ستونوں میں۔ یہ وہ والی آگ ہے۔ جو شخص قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتا تو وہ جانچ لے اپنے آپ کو، یہاں پر وہ دیکھ لے کہ وہ کس جگہ پر کھڑا ہے، کہ آگ جو اللہ نے بھڑکائی ہوگی وہ تمہارے دلوں کو چھید کر دے گی، تمہارے دلوں کا مریا میٹ کر دے گی، وہ تمہارے دلوں کو جلا کر راکھ کر دے گی، اوپر سے وہ بند کر دی جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، جس طرح ایک تنور کو لکڑیاں ڈال کر گرم کیا جاتا ہے، پھر اس کو مزید ہیٹ پہنچانے کے لیے اوپر سے ایک تسلا سا رکھ کر، ایک کڑاہی رکھ کر اس کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر مزید گرمائش جمع ہو جائے۔ وہ جہنم کی آگ جو اللہ نے بھڑکائی ہے وہ ویسی ہی ہوگی کہ اوپر سے وہ ڈھکن سے بند کر دی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ فی عمد ممددہ، یعنی اونچے اونچے ستونوں والے وہ ہوں گے، وہ وہاں کیسے رہیں گے؟ یہ ہم اگلی آیات میں دیکھتے ہیں۔ اگلی آیات میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ پارٹ آپ 3 میں اس کا ملاحظہ کیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔